بظاہر کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ عوامی ریفرنڈم ہو رہا ہے اور کس بات پہ ہو رہا ہے، کس قانون پہ ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی لوگوں کو تفصیل پتہ چلتی ہے کہ ایک بلدیاتی قانون انہوں نے پاس کیا اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بلدیاتی انتخاب کرائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب تو آج سے 5 سال پہلے ڈیو تھا. 2014 کے اختتام سے بلدیاتی انتخاب ہونا شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے لے کر درمیان میں بلدیاتی اداروں کو معطل کر دیا گیا تھا. دوبارہ وہ بحال ہوئے، پھر کچھ عرصے چلے اور ان کی مدت ختم ہو گئی. جب سے لے کر اب تک انتخاب بنے. جس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے کہ وہ انتخاب کرائے، وہی نہیں کراتا، باقی سارے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے. الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے اور قانون وہ ہونا چاہیے جو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو اور آئین کے مطابق ہو. یہ مہاراجاؤں اور مہارانیوں کا نظام نہیں چلے گا. اس طرح سے یہ لوگوں کو نہیں کچلا جائے گا. اس لیے میں پنجاب کے عوام سے کہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں. اس شعور کو گھر گھر تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. جاوید قصوری صاحب ہمارے امیر صوبہ ہیں، یا ہمارے محبوب الزماں بٹ صاحب ہمارے اس ضلع کے فیصل آباد کے امیر ہیں، شمس الرحمان سواتی صاحب جو نیشنل لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں پورے پاکستان کے، یہ سکندر ہے کہ یہ بات لوگوں کو بتائیں، نوجوانوں تک پہنچائیں کہ یوتھ کا کوئی کونسلر بھی براہ راست منتخب نہیں ہوگا. 9 کونسلر منتخب ہو جائیں گے اور وہ ایک یوتھ، ایک خاتون کا کونسلر بھی اس طرح سے جو ہے وہ جو ریزرو سیٹ ان کی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوگا، ایک مائنورٹی. اور اس طرح سے یہ کسان اور یہ 4 لوگوں کو 9 لوگ منتخب کر لیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حق کو پامال کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے. براہ راست سی چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب عوام کے ووٹ سے ہونا چاہیے. فیصل آباد ہو یا لاہور ہو، گجرانوالہ ہو یا راول پنڈی ہو، ملتان ہو یا کوئی شہر بھی ہو، ان تمام شہروں کو ایک یونٹ ہونا چاہیے، ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے. جو تحصیل کی کارپوریشن ہے وہ تحصیل کارپوریشن ہونی چاہیے. اسی طرح جو ٹاؤن کمیٹیاں ہیں وہ ٹاؤن کمیٹیاں ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیوروکریسی کے ماتحت عوامی منتخب نمائندوں کو دے دیں. انگریز نے اپنا نظام چلانے کے لیے یہاں پر بیوروکریسی کا یہ سسٹم بنایا تھا تاکہ یہاں کے خطے کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس افسرشاہی یا نوکرشاہی کے ذریعے سے ان کو ساتھ مل کر قابو کرتے تھے. ماشاءاللہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور غیر جماعتی انتخاب کرائیں گے. اور جب عدالت میں ہم نے کیس کیا اور پوچھا جج نے کہ بھئی یہ غیر جماعتی انتخاب کیوں کرا رہے ہو، تو کہتے ہیں اس لیے کرا رہے ہیں، ہم غیر جماعتی کرا ہی نہیں رہے چونکہ 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے اندر انہیں کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوگی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نام بھی لکھ دیتے کون سی پارٹی کو جوائن کروانا چاہتے ہیں. تو یہ جو فراڈ ہے اور جس طرح یہ انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں جمہوریت کی، اسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ منڈی پنجاب کے ہزاروں یونین کونسل میں لگے اور لاکھوں لوگ اس خرید و فروخت کا شکار ہو. یا تو آپ خریدیں گے یا دباؤ ڈالیں گے اور اس طرح آپ ایک فاشسٹ تنظیم اور فاشسٹ حکومت کی طرح اس پورے بلدیاتی نظام پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. کیپٹل کو بھی کوئی ایک حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اب یہ بہت ہو گیا، اس پر پوری تحریک چلے گی انشاءاللہ، چل رہی ہے. یہ عوامی ریفرنڈم ہے، آج اس کا 3را دن ہے. یہ 4 دن کل مکمل ہوں گے. اس کے بعد ہم اعلان کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ایکسٹینشن کرنی پڑے. اور اس کے بعد جب یہ عوام کروڑوں عوام کا جب فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، اس فیصلے کے بعد ہم پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کریں گے.